اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے ایسے لوگوں کی جن کو اللہ سے ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنا غریب کیوں بنایا، تو نے مجھے پیسے روپے سے کیوں نہیں نوازا، فلاں کے پاس تو اتنی دولت ہے لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اب دیکھیے ان کو کچھ حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب سب لوگ جمع ہوں گے تو کہا جائے گا اس امت کے بھوکے مرنے والے لوگ کہاں ہیں۔ اس پر لوگوں کی ایک جماعت سامنے آئے گی، ارشاد ہوگا تم نے کیا عمل کیا؟ یہ عرض کریں گے اے اللہ ہم پر بلائیں اور آفتیں ڈالی گئیں، ہم نے صبر کیا، تو نے دولت اور حکمت ہمارے غیروں کو دی لیکن ہم نے کچھ نہیں کہا۔ ارشاد ہوگا کہ تم سچے ہو۔ پھر اس جماعت میں کو سب سے پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دولت والوں پر حساب کی سختی رہے گی۔ کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن مومن کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا مومن اس دن نور کی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، بادل ان پر سایہ کرے گا، مومن کو اتنا بڑا دن صرف ایک گھڑی کے برابر معلوم ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبی اور غریب لوگ اتنے پسند تھے کہ آپ کہا کرتے تھے اے اللہ مجھ کو مسکین زندہ رکھ، اسی حالت میں موت دے اور میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کر دے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تو مومن پر دنیا تنگ کر دیتا ہے۔ حکم ہوا موسیٰ کو جنت دکھاؤ۔ جنت کا دروازہ کھولا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنت کو دیکھ کر کہا تیری بڑائی اور شان کی قسم اگر مومن کو ساری عمر کوئی آرام نہ ملا یا نہ دیا جائے اور ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں اور وہ منہ کے بل دنیا میں گھسٹتا پھرے تب بھی جنت کو دیکھتے ہی وہ یہ سمجھے گا کہ اس کا کبھی کوئی اس کو تکلیف پہنچی ہی نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ تم میں سے ایک پیسہ مانگیں تو تم ان کو نہ دو، لیکن اگر اللہ سے وہ جنت مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے دے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے کپڑے میلے کچیلے، بال بکھرے ہوئے اور غریبی کی وجہ سے حال ٹوٹا ہوا ہوگا، لیکن اگر خدا پر قسم کھا بیٹھیں تو خدا ان کی قسم پوری کر دے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ہماری ہر پریشانی میں اللہ نے کچھ نہ کچھ اجر ضرور رکھا ہے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت ہی رحیم و کریم ہے، وہ سب کے دلوں کے حال جاننے والا ہے اور سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحم بنائے رکھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔